الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. ہماری گفتگو سورہ مبارکہ شمس میں تھیں اور پچھلی دو آیتوں میں یعنی 9ویں اور 10ویں آیت میں پروردگار عالم کی طرف سے انسان بننے کا نسخہ آپ کے سامنے بیان ہوا. بہت ہی اہم نسخہ، علاج کہ انسان کیسے انسان بن سکتا ہے، انسان انسانیت کی منزل تک کیسے پہنچ سکتا ہے، انسان انسانیت کے مراحل کو کیسے طے کرے گا اور کیسے انسان بنے گا. فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. جو بھی اپنے نفس کو پاک کرے گا وہ انسان بنے گا، اور جو بھی اپنے نفس کو ناپاک کرے گا، آلودہ کرے گا، وہ انسانیت سے گر جائے گا. یہ نسخہ ہے پروردگار عالم کی طرف سے. جہاں تک یہ نسخہ ہے وہیں پہ یہ آیت اور اس سے پہلی آیتیں نسخہ انسان شناسی بھی ہے، انسان بننے کا نسخہ بھی ہے اور انسان کی شناخت کا نسخہ بھی ہے. اگر کوئی اپنی شناخت حاصل کرنا چاہے، خودی کو پہچاننا چاہے، خود شناسی کرنا چاہے، اپنے بارے میں اگر جاننا چاہے، اس کے لیے بھی یہ نسخہ ہے. وہ جانے وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا نفس کیا ہے، اس کے نفس کے اندر پوٹینشیل کیا ہے. وہ یہ جانے اس نفس کے اندر خدا نے کیا چیزیں رکھی ہوئی. یہی انسان شناسی ہے. یعنی نفس یعنی انسان، اس نفس کے اندر کیا چیزیں رکھی ہوئی اللہ نے، اس کی بدی بھی رکھ دی، اس کی اچھائی بھی رکھ دی، اور ان کے درمیان ٹکراؤ بھی رکھ دیا. یہ انسان شناسی ہے. اس انسان نے ان دونوں خواہشات نفسانی، منفی خواہشات اور مثبت خواہشات، ان میں سے کس چیز کا انتخاب کرنا ہے، یہ انسان شناسی ہے. اگر وہ اس سمجھ لے کہ اس میں سے وہ خواہشات الہی یعنی اچھی خواہشات کو لے گا اور بری خواہشات کو رد کرے گا، ٹھکرا دے گا، انکار کر دے گا، عمل نہیں کرے گا، تو یہی کیا ہے، انسان شناسی. یہ انسان بننے کے لیے تیار ہے. بس انسان شناسی کے لیے نسخہ الہی ہے سورہ شمس میں 9ویں اور 10ویں آیت. انسان اپنے آپ کو پہچانے، اس کو اپنی قیمت کا پتہ ہو، قیمت کا پتہ ہو. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اہم آپ کی روایت اور جملہ ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ کفا بالمرء جہلا ان لا یعرف قدرہ. کفا بالمرء جہلا، اگر انسان یہ سمجھنا چاہے کہ وہ جاہل ہے یا نہیں، عالم ہے یا نہیں، مولا فرماتے ہیں یہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر نہ جانتا ہو. جاہل کسی کی جہالت کو سمجھنے کے لیے کیا کسوٹی ہے، کیا فارمولہ ہے؟ مولا نے ہمیں وہ فارمولہ دیا کہ وہ یہ دیکھے اس کو اپنی قیمت کا پتہ ہے یا نہیں ہے. اگر اس کو اپنی قیمت کا پتہ ہے تو اس کا مطلب وہ کیا ہے، عالم ہے. اگر اس کو اپنی قیمت کا اور قدر کا پتہ نہیں ہے یعنی وہ جاہل ہے. بے شک وہ پڑھا لکھا ہو، بے شک وہ PhD ہو، بے شک وہ حوزہ علمیہ میں 40 سال پڑھا ہوا ہو، بے شک اس نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہو، بے شک اس نے انجینئرنگ کی ہو، ڈاکٹریٹ کی ہو، کچھ بھی کیا ہو، اگر وہ اپنے سے آشنا نہیں ہے اور اپنے بارے میں شناخت نہیں رکھتا اور اپنی قیمت کو نہیں جانتا، اپنے نفس کی قیمت کو نہیں جانتا، مولا امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ یہ انسان جاہل ہے. لیکن ایک عام انسان پڑھا ہی نہیں اس نے، لیکن اس کو پتہ ہے اپنا، اس کو پتہ ہے اس کا ذمہ داری کیا ہے، اس کو پتہ ہے یہ نفس کیا چیز ہے، وہ ٹکراتا ہے اس نفس سے، وہ انسان بنتا ہے. یہ جاہل انسان جو ہماری نظروں میں جاہل ہے، امیر المومنین کی نظر میں یہ کیا ہے؟ عالم ہے. عالم ہے. یہ پہچاننا اپنے آپ کو. پہچانیں گے تو ہم اپنی حفاظت کریں گے.
ٹھیک ہے، اگر ہم اپنی قدر کو پہچانیں گے، قیمت کو پہچانیں گے تو حفاظت ہوگی. ہمیں اپنے نفس کی اہمیت کا پتہ ہوگا تو حفاظت ہوگی. اسی لیے تقوی اسی کا نام ہے. تقوی یعنی حفاظت کرنا. متقی یعنی جس نے اپنے نفس کی حفاظت کی، اسے کہتے ہیں متقی. وہ کیسے حفاظت کرے گا؟ اگر مجھے میری قیمت کا پتہ ہو تو میں حفاظت کروں گا نا. میری اہمیت کا پتہ ہو میں حفاظت کروں گا. موبائل ہے، 1 لاکھ کا موبائل میں نے خریدا ہے، قیمت کا پتہ ہے، حفاظت کروں گا. اگر 2000 کے موبائل ہو تو اتنی حفاظت میں نہیں کروں گا. یہی موبائل اگر بچے کے ہاتھ میں ہو تو وہ حفاظت کرے گا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے. آپ ایک ہیرے کا ایک ٹکڑا بھی، سونے کا ایک ٹکیا بھی اگر بچے کو دیں، وہ بچہ کیا کرے گا؟ منہ میں ڈالے گا، گرا دے گا، گما دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کو اس کی قیمت کا پتہ نہیں ہے. بچے کو نہیں پتہ یہ ہیرا ہے، بچے کو نہیں پتہ یہ سونا ہے، بچے کو نہیں پتہ یہ موبائل کتنی قیمتی ہے. لہٰذا وہ کیا کرتا ہے؟ حفاظت نہیں کرتا، پھینک دیتا ہے، گما دیتا ہے. آپ کی سائیکل ہے، بہترین سائیکل ہے، قیمتی ہے، آپ کی حفاظت کریں گے. موٹر سائیکل قیمتی، آپ اس کی حفاظت کریں گے. قیمتی اگر نہ ہو تو آپ تالا بھی نہیں لگائیں گے اور آ جائیں گے مسجد میں. لیکن اگر قیمتی ہو آپ کی نظروں میں، تالا لگائیں گے، اس کی حفاظت کا انتظام کریں گے. یہ ساری چیزیں ہیں. بس پتہ کیسے چلے گا ایک چیز قیمتی ہے یا نہیں؟ آپ کے اس عمل سے پتہ چلے گا. اگر آپ موبائل چھوڑ دیں، بچے کے ہاتھ میں دے دیں، وہ کھلونا اس کو بناتا رہے، کھیلتا رہے، اس کا مطلب آپ کو اس موبائل کی قیمت کا پتہ نہیں، حفاظت بھی آپ نہیں کریں گے. خوب انسان کے لیے کیا ہے؟ آیا یہ انسان اپنی قیمت کو جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اس موبائل، اس ہیرا، اس سونے کے ہار کی قیمت کا پتہ آپ کے رویے سے چلے گا. انسان کی قیمت کا کیسے پتہ چلے گا کہ میں اپنی قیمت کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں، تطہیر نفس سے پتہ چلے گا. تطہیر نفس سے. آیا میں نفس کی تزکیہ کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں؟ کروں گا تو اس کا مطلب ہے مجھے اپنے نفس کی قیمت کا پتہ ہے. آیا میں اپنے نفس کو برے خواہشات سے بچاتا ہوں یا بچاتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے میں اپنی قیمت کو جانتا ہوں. اگر میں اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے کر دوں، نفس امارہ کے حوالے کر دوں، اور یہ نفس امر کرے، اس کے اوپر حکم کرے، اور یہ حکم کے نفس کے حکم پہ اگر چلتا ہوا نظر آئے تو کیا ہے؟ یہ انسان بے قیمت انسان ہے. اس کو اپنی قیمت کا نہیں پتہ. اس کو اپنی قیمت کا نہیں پتہ. اس نے اپنے آپ کو سستا سمجھا ہوا ہے. اس نے اپنے آپ کو بے قیمت سمجھا ہوا ہے. یہ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے. یہ اپنے آپ کو بری خواہشات کے حوالے کر رہا ہے. یہ شخص ہر طرف جا رہا ہے، یہ ہمجن رہا ہے، ہر ہوا کے رخ جا رہا ہے. اس کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، اپنے خواہشوں پہ کنٹرول نہیں ہے. اسی لیے بے قیمتی ہے. اگر قیمتی ہوتا کیا کرتا؟ نفس کو کنٹرول کرتا. نفس کو کنٹرول کرتا. پروردگار عالم نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس کے اندر اس کی برائی بھی رکھ دی، اس کی اچھائی بھی رکھ دی. لیکن یہ کہاں جا رہا ہے؟ برائیوں کو چھوڑ رہا ہے. اور کہاں جا رہا ہے؟ اچھی عادات اپنا رہا ہے، اچھی خواہشات اپنا رہا ہے. خدا کی مرضی کو دیکھ رہا ہے، نفس کی مرضی کو نہیں دیکھ رہا. تو اس کا مطلب یہ بہت قیمتی انسان ہے. بس تطہیر نفس سے پتہ چلے گا کہ اپنی قیمت کا اندازہ لگا چکا ہے یا نہیں لگا چکا. تطہیر نفس یعنی تزکیہ نفس. اس نفس کو پاک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اس کا ہم و غم، اس نفس کی پاکی ہے یا نہیں ہے؟ اس نفس کی جنگ میں وہ شریک ہے یا نہیں ہے؟ اس ٹکراؤ میں وہ ہمیشہ 24 گھنٹے تیار ہے یا نہیں ہے؟ یا یہ ہار مان لیتا ہے؟ خواہشات کے مقابلے میں یہ ہار مان لیتا ہے، ڈھیر ہو جاتا ہے یہ. ہاں، پتہ چلے گا کہ یہ قیمتی ہے نہیں. تطہیر نفس. اذان محترم، تطہیر نفس اگر نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ تطہیر نفس نہ ہو، تزکیہ نفس ہو، یہ جنگ اور پیکار نفسانی اگر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ طغیان کا شکار ہو جاتا ہے. یہ انسان طاغی بن جاتا ہے. اسی آیت میں جو آج ہمارے لیے سربراہ کلام ہے، 11ویں 12ویں 13ویں اور اس کے بعد یہی بیان فرما رہا ہے پروردگار عالم. اور پروردگار عالم ایک واقعے کے ذریعے ہمیں سمجھانا چاہتا ہے. دیکھیں 11 قسمیں، اس کے بعد نفس کی قسم. نفس میں خدا نے اچھائی قرار دی، برائی قرار دی. اس کے اندر یہ جنگ کا سما، ٹھیک ہے، یہ پورا ایک منظر ہمارے سامنے ہے. اب پروردگار عالم ایک قصے کے ذریعے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں. اس قوم کا قصہ کہ جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا، یہ کہاں پہنچے، یہ قوم کہاں پہنچی، یہ کہاں گرے، ان کا انجام کیا ہوا. اب یہ شروع ہو رہا ہے. دیکھیں، کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا. قوم سمود نے جھٹلا دیا. قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کیا کیا؟ انکار کر دیا. کس کا انکار کیا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دی. کیوں انکار کر دیے؟ بطغواہا. دیکھیں، نفس کی بات ہو رہی ہے.
بتقواہا، اپنے طغیانی اور سرکشی کی وجہ سے۔ قوم صالح نے اگر حضرت سمود نے اگر حضرت صالح علیہ السلام کے نبوت کا انکار کیا تو کیوں کیا ہے؟ علت بتا دی، وجہ بتا دی، وہی نفس والا معاملہ، بتقواہا، اپنی طغیانی کی وجہ سے، نفس کے اندر طغیانی کی وجہ سے، ریڈ لائن کراس کرنے کی وجہ سے۔ کیسے؟ اذ انبعث اشقاہا، اس وقت جب قوم سمود نے اپنی قوم کے شقیق ترین، سنگ دل ترین انسان کو بھیجا، قوم نے بھیجا، کہاں بھیجا؟ اس ناقے کو مارنے کے لیے، اس کو تنگ کرنے کے لیے۔ فقال لهم رسول اللہ، جبکہ اللہ کے رسول حضرت صالح نے ان کو کہہ دیا تھا، کیا کہہ دیا تھا؟ ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا معجزہ ہے، تمہارے اپنے مطالبے پر یہ خداوند متعال نے اس کو اس پہاڑی سے نکالا ہے، ان کا اپنا مطالبہ تھا کہ ہم اس وقت آپ کی نبوت کو مانیں گے کہ آپ ایک معجزہ دکھائیں، وہ معجزہ ہمارے اپنے مطالبے پر ہو۔ وہ کیا ہے؟ اس پہاڑی سے ایک اونٹنی جو ہے بغیر ماں کے نکال کے دکھاؤ۔ حضرت صالح نے علیہ السلام نے خدا سے التجا کی، کام ہو گیا، اونٹنی موجود۔ فرماتے ہیں فرمان ہے حضرت صالح، حکم تاخی، جب طغیان کرتا ہے تو حکم کے مقابلے میں طغیان کرتا ہے، جب یہ ریڈ لائن کراس کرتا ہے تو مقابلے میں کیا آتا ہے؟ حکم نبی ہوا کرتا ہے، نبی نے حکم دیا، نبی نے حکم دیا کہ خبردار یہ ناقہ کیا ہے؟ فقال لهم رسول اللہ، ان کو ان کے رسول، اللہ کے رسول نے کہا، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا، اس کو پانی پینے دو، اس کو آزاد رکھو، اس کو تنگ نہیں کرنا۔ دیکھیں حکم نبی آ رہا ہے، حکم نبی آیا، اس حکم کا انہوں نے انکار کیا یا نہیں کیا، یا اس حکم کو بجا لائے، کیا ہوا؟ فرماتے فکذبوہ، اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کے اس حکم کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، کہا آپ نے کہا یہ اونٹنی ہے، اس کو تنگ نہیں کرنا، ہم نہیں مانتے، اللہ کے معجزہ ہے یہ اونٹنی، خاص اونٹنی ہے یہ جب پیتی تھی پانی پورے تالاب کو خالی کر دیتی تھی یہ اونٹنی، جس دن اس نے پینا ہوتا تھا عوام جو ہے نہیں پی سکتی تھی کیونکہ خالی ہو رہا ہے، اور اگلے دن اسی اونٹنے نے کیا اتنا ہی دودھ دینا ہوتا تھا، ایک دن یہ پانی پیتی تھی، اگلے دن وہ جس وقت یہ پانی پیتی تھی یہ دودھ دیتی تھی، عوام دودھ سے سیراب ہوا کرتے تھے۔ خدا نے فرمایا اس کی قدر کرو، اس کا لحاظ کرو، اس کو تنگ نہ کرو، اس کو پینے دو، یہ حکم ہے رسول خدا۔ آپ بتائیں کتنا بڑا حکم ہے، کتنا سخت حکم ہے۔ فکذبوہ، لیکن کیا کیا؟ انکار کیا، تکذیب کیا، تکذیب نے جھٹلا دیا، اس حکم کو جھٹلا دیا۔ فعقروہا، اور اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، عقر کر دیا، اللہ کی نشانی کو ختم کر دیا، اللہ کی نشانی کو مٹا دیا۔ آپ دیکھیں کہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی نبی کی نبوت کے انکار سے، یعنی طغیانی سے یہ کام شروع ہوتا ہے۔ طغیانی کے بعد اس طغیانی یعنی طغیان آ جانا، اس کے اندر اوور فلو ہو جانا، ریڈ لائن کراس کر جانا، خواہشات کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ طغیان کی وجہ سے کیا ہوا؟ انہوں نے نبوت حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کیا، حضرت کا کہ نبوت کا انکار کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ حکم نبی کا انکار کیا، حکم نبی کا، کہ اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، حکم نبی کا انکار کیا۔ اس کے بعد کہاں یہ بات پہنچی؟ قتل اونٹنی کا، اس کا انجام یہ ہوا کہ انہوں نے اس اونٹنی کو ختم کر دیا اور قتل کر دیا۔ آپ دیکھیں کہاں سے کہاں یہ ماجرا گیا ہے کہ انسان جب طغیان کا شکار ہوتا ہے کہاں پہنچتا ہے۔ جب انسان طغیان ہوتا ہے، امام کا انکار کرتا ہے، نبی کا انکار کرتا ہے، جب انسان کے اندر طغیانی آ جاتی ہے، وہ نفس تزکیہ نفس نہیں کرتا، اور اس کی خواہشاتیں جب موجوں کی طرح ان کنٹرول ہو جاتی ہیں، تو یہ انسان نبی کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، معجزات کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، نبی اور امام کے حکم کے۔ یہ سارے کون ہیں؟ فرعون کون ہے؟ یہی طاغی ہیں۔ نمرود کون ہے؟ یہی طغیان کرنے والے ہیں۔ ابو جہل کون ہے؟ یہی لوگ ہیں کہ جو ان کنٹرول لوگ ہیں، جو نبی کے مقابلے میں ہیں۔ یزید کون ہے؟ وہی طاغوت ہے جو ان کنٹرول، ریڈ لائن کراس کرنے والے ہیں۔ کہاں سے یہ ماجرا شروع ہوا؟ نفس سے شروع ہوا۔ نفس کو تربیت نہیں دی، نفس کو تزکیہ نہیں کیا، نفس کی تطہیر نہیں کی، نسخہ الہی پر عمل نہیں کیا، وہ ہوا کیا؟ انسانیت سے گر گئے، حیوانیت میں آ گئے۔ حیوانیت میں جب آئے، کون حیوان ہے جو نبی کو پہچانے؟ یہ تو انسانوں کا کام ہے، یہ تو حیوانوں کا کام نہیں ہے۔ نبی کے حکم کو ماننا انسان حکم مانتا ہے، نہ کہ غیر انسان، نہ کہ حیوان۔ بہت اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مولانا تشریف فرمائیں، معذرت سے کہ اگر مجھے پتا ہوتا آپ تو میں آتے ہی نہ، معذرت۔
لہٰذا انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کریں۔ خداوند متعال نے جو نسخات ہمارے لیے بیان کیے قرآن میں انسان بننے کے لیے اور خود شناسی کے لیے، خودی کے پہچان کے لیے، اپنے قدر و قیمت جاننے کے لیے، اپنے قدر و قیمت کا پتہ ہو تو ہم پھر اس کے بعد ہم جہل سے نکلیں گے، ہم علم کی طرف آئیں گے، اس وقت ہم عالم ہیں، ورنہ ہم جاہل ہیں۔ اور جہل سے دور کرنے قرآن ہے، قرآن کے نسخے موجود ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں ان الہی نسخات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار